نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كثر ثواد قوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں علماء don't really need to put in a lot of effort to prepare bayanat for Jummah, especially those ulama who have been delivering the Friday sermons for a very long time now. They don't really need to put all their efforts together to prepare sermon for Jummah. The reason is کہ پاکستان میں جو ایشوز ہیں وہ اینیولی ریپیٹ کرتے ہیں۔ کیا مطلب اینیولی ریپیٹ کرنے کا؟ کہ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں اگلے سال جب یہ ڈیٹ آئے گی تو مجھے دوبارہ اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ لوگوں کے اس کے متعلق سوالات آنا شروع ہو جائیں گے، انٹرنیٹ پہ اس کے متعلق عجیب عجیب باتیں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو دوبارہ اسی بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب وہ تاریخ دوبارہ آتی ہے تو وہ ٹاپک بھی دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے علماء پہ ایک الزام ہے کہ علماء لوگوں کو پرانی باتوں میں الجھا کے رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات نہیں کرتے۔ اول تو یہ بات تو جھوٹ ہے کہ علماء آگے بڑھنے کی بات نہیں کرتے، آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو پہلا پارٹ ہے آف دس الزام، آف دس اسپرجن آن دا علماء کہ علماء پرانی باتوں میں الجھا کے رکھتے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ عوام پرانی باتوں کو جب چھوڑتی نہیں ہے، ہر سال وہ ایشو دوبارہ سرفیس کرتا ہے اسی ڈیٹ کے قریب، تو علماء کو تو بات کرنی پڑے گی نا اس پہ۔ اگر عوام اپنی اس غلطی کو ریکٹیفائی کر لے، ہر سال وہ ایشو دوبارہ سے نہ اٹھے، تو علماء کو بھی تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ اسی ڈگر پہ ہر سال اسی ترتیب کو چلاتے رہیں۔ عوام اپنا اگر کام نہیں چھوڑ رہی تو علماء اپنا کام کیسے چھوڑ دیں؟ عوام کی کریکشن کے لیے بات کرنے کا علماء سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں؟ بہرحال تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کا ذرا شان نزول سن لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں کون کون تھا؟ اوس ایک قبیلہ تھا، they were idol worshippers. خزرج another قبیلہ again idol worshippers. and 3 یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اینڈ بنو قینقہ۔ تو ان میں یہودی علماء بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ بعض یہودی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اینڈ دے ریکگنائزڈ کہ بھائی یہ نشانیاں تو ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ ایمان لے آئے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت احبار علماء میں شمار کیے جاتے تھے یہودیوں کے۔ احبار جو ہے یہ حبر کی جمع ہے، حبر عربی میں انک کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم علماء کے لیے جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، احبار علماء میں سے ہیں یہ، تو اس کا مطلب ہے that their saying is like the writing on the wall، اتنی امپورٹنس ہے۔ تو یہ بھی ایمان لے آئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور یہودی علماء نے اسلام قبول کر لیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اب ہوا یہ ایک مرتبہ کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اسلام میں اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو یہودی مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی اور اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ اسلام بہرحال یہ تو نہیں کہتا نا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی
کہ بھائی یہ کیا سوچ رہے ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہودیت کی رعایت کا کیوں سوچ رہے ہو؟ ٹھیک ہے اگر طبعی طور پہ پسند نہیں ہے اونٹ کا گوشت تو ایک الگ بات ہے، نہ کھاؤ، لیکن یہ سوچنا کہ یہود مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی یہ غلط ہے۔ یہ آیت بڑے ایک ڈانٹ کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے کہ اے ایمان والو پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جب دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو دیگر تمام مذاہب سے بیزاری کا اعلان کر کے داخل ہونا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عقیدے کے ذریعے سے مکمل طور پہ دیگر تمام ادیان سے لا تعلقی کا، بیزاری کا مطلب لا تعلقی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹالرنٹ ہو جائیں، دیگر تمام مذاہب کی تمام پریکٹسز اینڈ بلیفز سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے پورے کا پورا اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرنا ہے، یہ اسلام کا ہم سے مقصود ہے۔ دیگر تمام مذاہب کی کوئی رعایت نہیں کرنی ہے، ان کی پریکٹسز پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے، جیسے کہ اس آیت سے پتہ بھی چل گیا کہ اسلام میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہے، مقصد تو نہیں، اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیگر تمام مذاہب کی پریکٹسز کو مکمل طور پہ سائیڈ لگانا ہے، اینڈ اس کے لیے اسلام نے مسلمانوں کو ہر معاملے میں ایک یونیک آئیڈینٹی بخشی ہے، مکمل طور پہ یونیک آئیڈینٹی دیگر تمام مذاہب سے ہٹ کے، تاکہ دیگر مذاہب سے اسلام ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہوئے ممتاز ہو سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ طریقہ رہا۔ اب اس کی کچھ ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو one of the first things that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did, in fact not one of the first, the first thing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did was to establish a masjid which was to serve as the headquarters of the Islamic state، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹ اپ کرنا چاہ رہے تھے۔ چلیں جی، مسجد سیٹ اپ ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کو نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے کیسے بلایا جائے؟ تو مشورہ ہوا، بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ہم ناقوس یعنی گھنٹی کا استعمال کر لیں گے۔ گھنٹی جو ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، بیل ہوتی ہے چرچ پہ، وہ بیل رنگ کی جاتی ہے، اینڈ دیٹ از اے وے آف دا کرسچنس آف کالنگ ادرس ٹو پریئر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ، قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز کوئی بہت خاص پسند نہیں آئی۔ بہرحال اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ دو صحابہ کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے جاتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتا ہے، اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کال ٹو پریئر کے لیے اذان کے طریقے کو پسند فرما کے اسے متعین کر دیتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو جب نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلایا جائے گا تو اس کے لیے اذان استعمال کی جائے گی۔ حالانکہ دیکھا جائے اگر تو ایک انسان کی جو ووکل رینج ہے، ایک انسان کی آواز کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے، وہ ڈیفینیٹلی گھنٹی کی آواز سے کم ہے۔ اب اگر ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے، اف اٹس اے لاؤڈ انف بیل، تو اس کی آواز ڈیفینیٹلی زیادہ دور تک جائے گی ایز کمپیئر ٹو ایک انسان کا اذان دینا، ایک انسان کا پکارنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت کیا کہ کم لوگوں تک آواز پہنچے، اس چیز کو برداشت نہ کیا کہ زیادہ لوگوں کو آواز پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گھنٹی والا طریقہ تھا یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک یونیک آئیڈینٹی دی۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تحویل قبلہ، اس واقعے کے، ابھی جو میں نے واقعہ آپ سے ذکر کیا اذان کے ڈیسیشن والا، اس واقعے کے 17 مہینے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ آج مسجد قبلتین ہے۔ ظہر کی نماز تھی غالباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران وحی آتی ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیجئے، قبلہ چینج کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چل کے جاتے ہیں اور پیچھے آ جاتے ہیں۔
کیونکہ مدینہ میں اس طرح سچویشن ہے کہ بیت المقدس یہاں ہے تو کعبہ یہاں فیس کرتے ہوئے ہے، الٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کو اس طرح فیس کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گھومے اور یہاں پہ آ گئے. وہاں سے کیوں نہیں گھوم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اگر وہاں سے گھوم جاتے تو مقتدی آگے، امام پیچھے ہو جاتا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے گئے اور یہاں پیچھے آ گئے. یہ تاریخ کی واحد جماعت ہے جہاں پہ خواتین آگے تھیں اور مرد پیچھے تھے. اس ٹائم پہ خواتین مسجد آیا کرتی تھیں. بہرحال اب تحویل قبلہ کی جو ذرا پس منظر ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے. چونکہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک عمارت ہے، کیوبیکل عمارت ہے، تو کعبۃ اللہ کے اس فیس کے سامنے نماز پڑھی جاتی تھی جو کہ بیت المقدس کی لائن میں ہے. اس طریقے سے کعبہ بھی سامنے، بیت المقدس بھی سامنے ہو گیا. بٹ وین آپ صلی اللہ علیہ وسلم موو ٹو مدینہ، وہاں پہ سچویشن نہیں تھی، ظاہر ہے کعبۃ اللہ وہاں موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ڈسٹنکٹلی بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھنی پڑتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. پسند نہیں کرتے تو خیر نہیں کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جائے. اب سچویشن یہ تھی کہ میں نے جیسے کہ بتایا یہودی بھی مدینہ میں رہا کرتے تھے. تو یہودی بڑا خوش ہوتے تھے دیکھ کے کہ دیکھو مسلمان ہیں، ہم سے کیسا مرعوب ہوئے ہوئے ہیں، قبلہ بھی ہمارا والا اپنایا ہوا ہے. تو بڑا کہتے تھے کہ وی آر دا انفلوئنشل ونس. مسلمان ہمارے گویا کے پریشر میں آ کے اپنا قبلہ وہ بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارا قبلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قبلہ بدل کے مسلمانوں کو یہاں پہ بھی ایک یونیک آئیڈینٹی دے دی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، جب اسلام نے اینڈ اسلامک اسٹیٹ نے ٹھیک ٹھاک استحکام پا لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیگر ممالک کے لوگوں کو، دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کے انہیں دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ان میں سے دعوت جو ہے یہ پرشیا کے ایمپرر کو بھی دی گئی. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا، بیکاز یہ خط و کتابت کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا تھا، therefore envoys from other countries would come to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in abundance. تو کیا ہوا کہ پرشیا سے ایک دفعہ انوائز آئے. ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھیاں بالکل غائب تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا ان کی شکلیں دیکھ کے. انہوں نے کہا کہ تمہارا ناس ہو، تم لوگ کو اس طریقے کی شکلیں بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسرا نے، جو کہ پرشیا کا ایمپرر تھا، اسے کسرا کہا جاتا تھا، ہمیں ہمارے رب کسرا نے اس طرح کی شکل بنانے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن مجھے تو میرے رب نے مونچھیں کتروانے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کی. اس کے بعد دیگر کئی احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں کہ مجوسیوں کی، فائر ورشپرز کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپیئرنس کے معاملے میں مسلمانوں کو ایک یونیک آئیڈینٹی دے رہے ہیں. ایک اور مثال ہمارے سامنے آ گئی. اب ایک آخری مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے. بڑی بابرکت، بڑی مقدس تاریخ ہے. اس تاریخ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے بڑے امپورٹنٹ واقعات کو وابستہ رکھا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور بات کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کہ بھائی تم لوگ کیوں رکھ رہے ہو اس تاریخ کا روزہ؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس تاریخ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس تاریخ پہ ہمیں یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی گئی تھی، تو ہم اس کی خوشی میں اس کا روزہ رکھتے ہیں. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ یہودی بھی اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہودی بھی اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو
اور اس وجہ سے رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا۔ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ روزہ تھا نا، نیکی کا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا دیکھی یا یہود کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا بہتان ہوگا اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ یہ یہودیوں کی پیروی میں معاذ اللہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز ایسا کرنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ کیا کیا کہ جب پتہ چلا کہ یہود بھی اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے تو کہہ دیا کہ اگلے سال سے میں اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آئے، یہود کے ساتھ سملیٹیوڈ نہ آئے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک یونیک آئیڈینٹی دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام نے ہر معاملے میں مسلمانوں کو ایک یونیک آئیڈینٹی بخشی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا؟ لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم اس یونیک آئیڈینٹی سے انحراف کرتے ہوئے ان پریکٹسز کو اپناتے ہیں، چاہے کانشیسلی چاہے سب کانشیسلی، جو کہ غیر مسلموں کے طریقہ کار ہیں، تو یہ ہم سے کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کانشیسلی کر رہے ہیں تو اس کے لیے شریعت میں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے تشبہ۔ تشبہ حرام ہے، اینڈ اگر سب کانشیسلی ہو جاتا ہے تو یہ مشابہت ہے۔ مشابہت بھی بہرحال ناپسندیدہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر حرام والا حکم نہیں لگایا جاتا، بٹ بہرحال ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت اگزامپلز ملتی ہیں، جیسے جو میں نے آخری اگزامپل پیش کی، یہ مشابہت کی اگزامپل تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانشیسلی یہود کو امیٹیٹ کرنے کے لیے تو عاشورہ کا روزہ نہیں رکھ رہے تھے، بٹ وہ ایک سملیٹیوڈ آٹومیٹکلی آ رہا تھا، اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ ہینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that if I remain alive the next year I am going to fast on the 9th or 11th along with the 10th۔ تو ہمیں تو یہ پتہ چل رہا ہے اس سے، تو تشبہ حرام، مشابہت ناپسندیدہ۔ کیا پتہ چلا ونس اگین کہ کوئی بھی نان مسلم پریکٹس اگر مسلمان اپناتے ہیں تو یہ اس آیت کی جو کہ میں نے بگننگ میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چلیں، میں نے جو بالکل بگننگ میں جو عربی کا ایک حصہ پڑھا تھا اس میں 2 احادیث بھی تھیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ نان مسلم پریکٹسز کو اپناتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے اب پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی، کیا تھی وہ حدیث؟ مَن تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ اکبر۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، جس نے کسی قوم کا تشبہ کیا، کانشیسلی اسے امیٹیٹ کیا، کانشیسلی اس کا سملیٹیوڈ اپنایا، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہے قیامت کے دن۔ یعنی کہ اس شخص کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھا۔ ہماری پریکٹسز میں اگر ہم کانشیسلی نان مسلمس کا سملیٹیوڈ لے رہے ہیں اس حدیث کی روح سے، تو ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے معاذ اللہ، ان کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ وہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں، ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے معاذ اللہ۔ خطرناک بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے۔ دوسری حدیث، مَن کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھتا ہوا دکھایا، he contributed to them appearing more۔ ابھی میں اس کی کچھ اگزامپل کے ساتھ تشریح کروں گا۔ فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس پورے کے پوری ابھی تک جو میں نے مثالیں پیش کی، جو آیت پیش کی، جو احادیث پیش کی، ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ بات
کمپلیٹلی عیاں ہو جاتی ہے کہ مسلمان کے لیے کسی طریقے سے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے فیسٹیولز کو، ان کی پریکٹسز کو سیلیبریٹ کرے. لہٰذا اب چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ ہولی ہو، دیوالی ہو، ایسٹر ہو، نوروز ہو، یہودیوں کا کوئی یوم کپر وغیرہ کچھ ہو، مجھے نہیں پتہ یہودیوں کے ایونٹس کیا کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے لیے انہیں سیلیبریٹ کرنا جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں. اسلام نے مسلمانوں کو جو ایک بہت ڈسٹنکٹ سینس آف آئیڈینٹی دیا ہے، یہ اس کے خلاف جاتی ہے. اس میں غیر مسلم قوموں کی مشابہت بھی نہیں، تشبہ ہے. آپ کو کوئی فورس تھوڑی نہ کر رہے کہ آپ کرسمس سیلیبریٹ کریں. اگر آپ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ اپنی فری ول کو بھرپور طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہوئے کرسمس پریکٹس کر رہے ہیں. یہ تو تشبہ ہے، یہ تو حرام ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. فردر مور اگر کرسمس کو ہی لیا جائے، اول تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال، اللہ معاف کرے، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھا لیے جانے کے کئی سالوں کے بعد یہ پریکٹس سٹارٹ کی گئی. اینڈ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کبھی موقع ملا آپ لوگوں سے ایکچوئل ہسٹری شیئر کریں گے کہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انفیکٹ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تو ولادت سمرز میں ہوئی تھی، ونٹر میں ہوئی نہیں تھی ان کی ولادت. تو اول تو یہ غلط. پھر یہ کہ کرسچنز کے کانسیپٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو گویا کہ معاذ اللہ اس تاریخ پہ، جو کہ ویسے جھوٹ ہے، اس تاریخ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ صاحب اولاد ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نباشد. ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی نماز کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہوتی ہے سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ نصر. تو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، اور پھر ہم کرسمس سیلیبریٹ کر کے یا کرسچنز کو میری کرسمس وش کر کے اسی چیز کا انکار کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے اپنے بلیفز کے ساتھ، ہمارے اپنے عقائد کے سسٹم کے ساتھ ہماری منافقت ہے. ہم ایک اشکال اٹھاتے ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ عید مناتے ہیں، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم ان کو میری کرسمس وش نہیں کر سکتے. ارے بھائی، یہ آپ کی اپنے عقائد کے ساتھ منافقت ہے، یہ ہپوکریسی آپ کی اپنے عقائد کے ساتھ ہے اگر آپ انہیں میری کرسمس وش کر رہے ہیں. سب سے پہلی سنسیئرٹی انسان کی اپنے بلیف کے ساتھ ہے. بھائی ہمارا بہت فرم بلیف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. بائی وشنگ میری کرسمس وی آر انڈورسنگ تھرو آر ورڈس کہ ہم گویا کہ اس بلیف میں اے کرسچنز آپ کے ساتھ ہیں کہ اس تاریخ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب اولاد ہوئے تھے. معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. اب اس بات پہ آتا ہوں میں جو میں نے کہا تھا نا کہ میں ایگزامپل کے ساتھ الیبوریٹ کروں گا، من کثرہ سوادہ قوم فہو منہم والی حدیث کو. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بھائی، لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں بڑی کمفرٹیبلی میری کرسمس، اینڈ میری کرسمس جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں 2 ملین ٹویٹس آن میری کرسمس، 2 بلین ٹویٹس آن میری کرسمس. ان 2 بلین میں ایک ٹویٹ آپ کی بھی تو تھی. آپ نے اس 2 بلین کے نمبر میں اپنا ایک کنٹریبیوشن ڈالا نا. حدیث کیا ہے؟ حدیث نہیں، ایک بہت فیمس کوٹیشن کیا ہے؟ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا. آپ کو یا کہ اپنی اس ایک ٹویٹ کے ذریعے سے، اپنے اس ایک فیس بک سٹیٹس کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پریکٹس کو انڈورس کرنے والوں میں اپنا شمار کروا کے اپنے آپ کو اس حدیث کی وعید کا مستحق بنا لیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، آمین. اب دیکھیں وہ لوگ تو یہ کام کریں گے، مطلب جو نان مسلمز ہیں وہ اگر ہمارے ایونٹس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ہم خوش ہوں گے. کیوں نہ ہو خوش؟ کیونکہ اس سے نظر کیا آ رہا ہے کہ وہ تو ہم سے انفلوئنس ہو رہے ہیں تبھی کر رہے ہیں نا. بھائی وہ بھی ہمارے بارے میں یہی سوچتے ہیں. اگر آپ انہیں میری کرسمس وش کر رہے ہیں نا تو وہ اسلام کو ٹالرنٹ مذہب نہیں سمجھ رہے. چلیں اب اس بات پہ آتے ہیں.
اس کو ذرا سا میں مزید اسٹرکچر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو لوگ اس سیلیبریشن کے قائل ہیں کہ جی ہمیں کرسمس سیلیبریٹ کر لینی چاہیے ہے، کیا جا رہا ہے، انفیکٹ اس سے تو اسلام ایک مزید ٹالرنٹ ریلیجن کے طور پہ لوگ اسے پرسیو کریں گے. اسلاموفوبیا کے اس سچویشن میں جو ایک بڑا، انفیکٹ کورونا سے بڑی پینڈیمک تو ہمارے لیے اسلاموفوبیا ہے، معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے، آمین. تو اسلاموفوبیا کے اس پینڈیمک میں تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی کہ ہم ان کے ایونٹ پہ ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. اس سے اسلام ایک ٹالرنٹ ریلیجن کے طور پہ سامنے آئے گا. اس سے مسلمانوں کی غیر مسلموں میں ایکسیپٹنس بڑھے گی. تو بھائی پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہونے والا. قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہمیں ملتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہم قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنے کے بعد ہمیشہ صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں. سچ فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہود و نصارہ تمہارے بڑے اچھے دوست ہو سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طریقے سے کر کے گویا کہ کیا کر لیں گے، دوستی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نا وہ ویسے کہ ویسے ہی رہے گی. پہلی بات. اب ذرا ایک اور بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ آتے ہیں، یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تقریباً 10.5 سال مدینہ منورہ میں گزارے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے واسطہ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اس چیز کا بڑا اہتمام کیا کہ یہود کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز مینٹین کیے جائیں. ہینس one of the first things that آپ صلی اللہ علیہ وسلم did was to sign a peace treaty with them، جس کو انگلش میں چارٹر آف مدینہ کہا جاتا ہے. تو اس پیس ٹریٹی میں تو یہی تھا کہ بھائی کارڈیل ریلیشنز مینٹین کر کے رکھے جائیں گے. لیکن اس پورے 10.5 سال کے عرصے میں ہمیں یہ کہیں نہیں دکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارڈیل ریلیشنز مینٹین کرنے کے نام پہ ان کے فیسٹیولز کو اپنایا ہو، ان کے فیسٹیولز میں شریک ہوئے ہوں، انہیں اس کی مبارکباد دی ہو. پورا حدیث کا ذخیرہ ایسی کوئی ایک نظیر پیش کرنے سے بھی قاصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے. جب رحمت للعالمین اس طریقے کو کہ ان کی خوشیوں میں ہم اپنے آپ کو شریک کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس طریقے کو مناسب نہیں سمجھا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اس طریقے کو انڈورس کریں کہ ہاں یہ طریقہ اپنانے سے جو گیپ ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، جو ہاسٹیلٹی ہے ان کے درمیان، یہ کم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ انفیکٹ اس کا الٹا ہے. جب مسلمان 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو اگر یہ تھیوری کہ ان کی خوشیوں میں شریک ہونے سے ان کی ہمارے لیے ایکسیپٹنس بڑھے گی، اگر یہ تھیوری صحیح ہوتی تو یہود کو تو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. 17 مہینے از اے ویری لانگ ٹائم. انسٹیڈ یہودی کیا سوچتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ دیکھا ہم سے مرعوب ہو رہے ہیں، ہم ہمارے انفلوئنس میں آ رہے ہیں، اسی لیے ہمارا قبلہ اپنایا ہوا ہے. خدا کی قسم آج بھی جب آپ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، آج بھی جب آپ ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں، آج بھی جب آپ ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں، غیر مسلم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھا ہمارے انفلوئنس میں آ رہے ہیں. کیسی کمزور قوم ہے کہ یہ تو ہماری خوشیاں، ہمارے جو فیسٹیوٹیز ہیں ان میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں. یہی سمجھتے ہیں بھائی. وہ اس چیز سے آپ کے ایمان کی کمزوری دلیل لیتے ہیں. وہ اس چیز کو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر ہم ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے کارڈیل ٹائز نہیں رکھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے کارڈیل ٹائز رکھے ہیں، لیکن کارڈیل ٹائز رکھنے کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ ہم ان کی پریکٹسز کو فالو کریں. ایک آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں میں. دیکھیں آج اسپیشلی کرسچینٹی ایک بہت بڑی فیتھ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے.
بہت بڑی فیتھ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. کرسچن کو آپ دیکھ کے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ کرسچن ہے. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. کرسچینٹی میں ان کی جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے نا, یہ بہت حد تک مجروح ہو چکی ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہر چیز کو چلو آنے دو کر دیا. ہندوؤں کو دیکھ لیجئے آپ, ہندوؤں میں چلیں کسی حد تک پھر ہے اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کا, اگرچہ وہاں پہ بھی وہ لوگ عید بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز منائے رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے مذہب کو ہر کسی کے مذہبی فیسٹیولز کے لیے اوپن کر دیتے ہیں نا, اپنے مذہب میں اس کی گنجائش ڈال دیتے ہیں, تو اپنا وہی انجام سمجھیے جو کہ آج کرسچینٹی کا ہوا ہے, کہ کوئی ریلیجس آئیڈینٹی نہیں ہے, کوئی ایک سٹینڈ آؤٹ ہونے والی آئیڈینٹی نہیں ہے. بہت برے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو پریکٹسز دی ہیں, ہمیں ان پریکٹسز تک اپنے آپ کو رکھنا ہے. دوسروں کی پریکٹسز پہ عمل کر کے ہم نہ صرف یہ کہ خود اتباع خطوات شیطان کر رہے ہیں, شیطان کے قدموں کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں, بلکہ اپنے مذہب کو ہم جیوپرڈائز کر رہے ہیں, اپنے مذہب کی آئیڈینٹی کو خراب کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خلاصہ ڈسکشن کا یہ ہے کہ بھائی جو یہ سیلیبریشنز ہیں کرسمس وغیرہ کی, اس کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. غیر مسلم کو آپ کو وش کرنے کی اجازت نہیں ہے. میکسیمم اس سے اتنا کہہ دیں بھائی تیرا جو ایونٹ ہے تو خوش رہ, بس. ہمیں باقاعدہ الفاظ کے ساتھ وش کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان سے کہہ دیں بھائی انجوائے یور فیسٹیول, اٹس یور فیسٹیول, انجوائے اٹ. ڈونٹ ایون یوز دا ورڈ میری کرسمس, کیونکہ ایز بی سیڈ کہ اس کی بیسس شرکیہ ہے. انفیکٹ تمام یہ جتنے بھی غیر مسلموں کے فیسٹیولز ہیں, اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے, یا تو ڈیٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم نظر آئے گا, اصل ڈیٹ نہیں ہوگی, کچھ میوٹیلیشن ہوگی, یا ہسٹری میں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی شرکیہ ایلیمنٹ گھسا ہوا ہوگا, جس کی وجہ سے ہمارے اپنے بلیفز پہ اثر پڑے گا. بھائی یہ سمجھنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے زیادہ اسٹرانگ ایمان والے ہیں, یہ ایک حماقت کی بات ہے. جب انہوں نے اس طریقے کو کارڈیل ریلیشنز مینٹین کرنے کے نام پہ مناسب نہیں سمجھا, تو ہمارے لیے بھی یہ طریقہ اتنا ہی مردود اینڈ اتنا ہی زیادہ ریجیکشن کے قابل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.